بڑی طاقتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ، بڑی طاقتیں جن کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، جن کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھا، بڑی طاقت تھی۔ جو بڑی طاقتیں تھیں ان بڑی طاقتوں کی اوپر سے، ان بڑی طاقتوں کے محلوں کے اوپر سے نشانی کے طور پر جو اوپر کنگن بنے ہوئے تھے، جو محل بنے ہوئے تھے اور محلوں کی جو نقش و نگار تھی وہ گر گئی۔ دنیا کے لوگوں نے جانا کہ آج کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ بڑا واقعہ یہی تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پہلے شیطان جن آسمانوں کے اوپر تک چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ باتیں سن کر کے آ جاتے تھے، یہاں آ کر کے کاہنوں کو اور جادوگروں کو بتاتے تھے، وہ جن آ کر کے پھر وہ کاہن اور جادوگر لوگوں کو بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اوپر کی باتیں جانتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کو پریشان کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ آدمیوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے، عورتوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے، اپنے پاس کئی سال تک، کئی مہینے تک رکھتے تھے، واپس لا کے چھوڑ دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جن سارے کے سارے پہاڑوں میں چلے گئے، شیطان اور اوپر جو جاتے تھے اور چپکے سے باتیں سن کر کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی پابندی لگا دی اور وہ اوپر نہیں جا سکتے، یعنی آسمانوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ 14 پارے کے بالکل شروع میں ہے اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ چوری چھوٹے جن کوئی بات سنتا ہے، شیطان کوئی بات سنتا ہے، فرشتے پیچھے ستارہ پھینکتے، تارا پھینکتے۔ ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ تارا ٹوٹا ہے، وہی اس شیطان کے پیچھے فرشتوں نے پھینکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، شیطان سن کے آ جاتا تھا، یہاں غلط سب بتا دیتا تھا۔ اب اگر کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو فرشتے پیچھے تارا پھینکتے، جسے شہاب مبین سے قرآن نے تعبیر کیا ہے آگ کا گولا، وہی تارا ستارہ۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بہت سی برکتیں، سعادتیں ہوئی۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جو خاندان، جو پیڑھی، جو نسب نامہ، جو سلسلہ پاک ہوتا ہے، جس میں گناہ کبیرہ نہیں ہوتے ہیں، انہی میں اللہ تعالیٰ نیک لوگ پیدا فرماتے ہیں۔ دادوں، پردادوں، لگڑدادوں، سگڑدادوں اوپر تک پیڑھی جائے، اس پیڑھی میں کہیں کسی نے اگر گناہ کبیرہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، زنا نہیں کی، سود نہیں کیا، گناہ کبیرہ نہیں کیا، اللہ کے حکموں کے مطابق چلا ہے، تو اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نیک لوگ پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک پورا کا پورا خاندان بالکل پاک، خاندان پوری جو پیڑھی ہے، جو نسب نامہ ہے، جو سلسلہ ہے، جو ایک لڑی
جائے گی تو کوئی بیچ میں ایسا آدمی نہیں ملے گا جس نے کوئی بڑا گناہ کیا، ان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا خود رکھے ہوئے لیکن عبادت نہیں کرتے تھے، کعبے کی سردار، کعبۃ اللہ کی سردار، چابی پاس میں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب کو مانتے۔ پھر پورا سلسلہ دیکھیں گے تو پوری آپ کی پیڑھی بالکل پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع کو 12 تاریخ کو بیعت کی گئی، بالکل پاک و صاف کرانی ہے۔ کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الوسائل محمد، بڑے سیرت نگار ہے، سیرت نگار ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے آپ کی پیڑھی پر بحث کی، اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی پیڑھی پر بحث کی اور یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی پیڑھی کے تمام لوگ بالکل پاک و صاف، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت بھی عیب نکالتا ہے، مثلا کوئی یہ سمجھتا ہے، اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی داڑھی ایسی، نعوذ باللہ، آپ کی داڑھی میں کوئی نقص نکالتا، آپ کے کسی بال میں کوئی نقص نکالتا، آپ کے کسی کپڑے میں نقص نکالتا، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے۔ دنیا میں تمام لوگوں سے اچھا انسان جو ہونا چاہیے، جو بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر کے 12 تاریخ کو پیدا فرمایا۔ اب کوئی کہتا آنکھ ایسی کیوں، کان ایسا کیوں؟ محدثین نے لکھا ہے، شمائل والوں نے لکھا ہے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، ایسا عیب نکالنے والا کافر ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بہت ہے، ہماری تو کوئی مساف نہیں ہے کہ آپ کے ناخن کو بیان کر دیں کہ آپ کا ناخن کیسا ہے، آپ کے بال کی کیفیت بیان کر دیں کہ آپ کا بال مبارک کیسا تھا، یہ ہماری مساف ہے، لوگوں کی مساف ہے۔ بس صحابہ نے آپ کو دیکھا، اس ایک بار سے کچھ باتیں ہوتی ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا وصف، ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو ہم مومن ہیں۔ حدیث میں ہے 30 چھوٹے نبی دنیا میں آئیں گے، 30 دجالون، 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے۔ کچھ تو جھوٹے نبی بن کر کے آ گئے جنہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مسیلمہ کذاب تھا، اور متعدد نبی آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نبی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جھوٹے۔ آخری زمانے میں ابھی چند سال پہلے، تقریباً 70-80 سال پہلے ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، اس وقت میں انگریز کی مدد سے، انگریز کے پیسے سے اور انگریز کے تیار کرنے سے پنجاب میں ایک قادیان گاؤں ہے، وہاں پر ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا اور اپنے مذہب کو بہت پھیلایا۔
جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، وہ مر گیا، اس کا بیٹا نور الدین قادیانی بنا خلیفہ۔ اب تیسرا خلیفہ ہے اور لندن میں رہتا ہے، لندن برطانیہ کی راجدھانی ہے، شروع سے ہی وہی ان کا آفس ہے۔ اب بلا پنجاب کا آدمی نبوت کا دعویٰ کیا اور آفس وہاں جا کر کے بنا، اسی وقت میں وہی بنا لیا کہ سب کچھ انگریز کی مدد سے۔ غیروں کا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، ان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ کیسے بھی اسلام کو نقصان پہنچائے۔ سلاسون کذابون، 30 جھوٹے ان میں سے واضح ہو گئے، اور آج کل اس کا نام چل رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی اولاد خلیفہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا آدمی دنیا میں جتنا بنانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ان سے اچھا کوئی بن نہیں سکتا، نبی کی جسم میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کانا تھا، کانا آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرا تھا تو بیت الخلا میں دست ہیضہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مرا تھا، ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکابرین نے خاص طور سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ 6 مہینے نہیں سوتے، لکھا ہے 6 مہینے تک نہیں سوئے اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کا پیچھا ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو کافر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا آپ ہی خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس سلسلے میں محنتیں کی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ درسگاہ میں تو کچھ بڑی بخاری شریف کی انہوں نے فتح القدیر شرح کی بڑی کتابیں عربی میں لکھی ہوئی، اور پوری دنیا میں آپ لوگ جانتے نہیں ہوں گے رشید رضا مصری کر کے جامعہ ازہر مصر کے بہت بڑے شیخ تھے، انہوں نے اور دنیا کے علماء نے یہاں ہندوستانی علماء کی لکھی ہوئی حدیثوں سے اور حدیثوں کی ہوئی شرح سے فائدہ اٹھایا، یعنی عرب دنیا نے ان اکابرین کو مانا ہے۔ علماء دیوبندیوں بڑی قدر، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت شرحیں لکھی، بہت حدیث پڑھائی، کہتے ہیں 500 سالہ دور میں ایسا محدث عالم نہیں پیدا ہوا، لیکن قیامت کے دن اگر میری شفاعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریب کریں گے تو مجھے اس بات پر قریب کریں گے کہ میں نے آپ کے اس عقیدے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ قیامت کے دن میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کے اس عقیدے کی اس طرح حفاظت کی، 6 مہینے تک نہیں سنا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ نے ساری باتیں بتا دی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے، آج کل ایک آدمی ہے مہاراشٹر میں اورنگ آباد ایک ضلع ہے، وہاں کا رہنے والا، اس نے بڑا فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مہدی ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بتاتا ہے اور مہدی علیہ السلام بھی بتاتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے 40 سال پہلے آئیں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے آئیں گے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق سارے کام کریں گے، فیصلے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سارے آخری نبی کی امت کے احکامات کے مطابق کریں گے، شریعت کے مطابق۔ تو وہ زندہ ہے شکیل بن حنیف،
ہمارے علماء نے لکھا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایسے آدمی کا نام آئے تو لعنت اللہ علیہ کہنا ضروری ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر قیامت تک پھٹکار، اس لیے کہ ہمارے نبی پر حملہ کیا ہے۔ ہم تو شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، اس نے ڈائریکٹ آپ کی ذات پر حملہ کیا۔ ایسے ہی شکیل بن حنیف، آج ہی کی بات ہے، کوئی بتا رہا تھا کہ اس کے تیار کردہ ساتھی پکڑے گئے جودھ پور میں، بڑے متحرک، کیونکہ لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، باقاعدہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں شکیل بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ اور مہدی، اور جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم شکیل بن حنیف کو لعنت اللہ علیہ عیسیٰ مہدی مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں اتریں گے، یہ ایک مستقل بحث، ایسے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ہیں، جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف لکھا ہے، کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑو، ان کی جو مرید ہوتی وہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ پولیس وغیرہ کی حفاظت میں رہ کر کے چھپ جاتے ہیں۔ تو دراصل تو وہ شکیل بن حنیف رہنے والا تو مدھوبنی بہار کا، پہلے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ لگا اور پھر کرتے کرتے کبھی کہیں رہا کبھی کہیں رہا، آج کل بتاتے ہیں کہ اورنگ آباد میں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہوتا ہے، عقیدوں کے اعتبار سے مومن کو پکا ہونا ضروری ہے، عقائد ہمیں یاد ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ عقیدے پر ہی پوری بات ہے، عقائد پر کتابیں آ چکی ہیں، اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو پھر جیسے ایک کافر ہے، بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم چلا رہا ہے، روڑے بنا رہا ہے، پانی کی ٹنکی بنا رہا ہے، کنویں بنا رہا ہے، کچھ بھی اس کو ثواب نہیں ملے، صرف یہ بات بیچ میں ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ بھی کافر اللہ کو مان لے، نبی کو مان لے، روڑے بنانے پر ثواب ملے گا، پیاؤ بنانے پر ثواب ملے گا، ٹنکی بنانے پر ثواب ملے گا، اسکول بنانے پر ثواب ملے گا، کالج بنانے پر ثواب ملے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کتنا درجہ بلند کرے۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، کہاں سے نہر لے کر کے آیا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ، اپنی بیوی کے نام، ایمان والا تھا، اللہ نے اس کو اجر دی، جنت کی جگہ۔ عقیدے کی محتوی بہت ضروری ہے، اور یہ ایک عقیدہ بہت ضروری ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ ایک مفروضی کے طور پر بتا دیں، دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو ابوبکر صدیق، لیکن ابوبکر صدیق نبی نہیں، آخری نبی میں ہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 250 سال کی عمر پائے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، بعض کہتے ہیں 230 سال کی عمر پائے، فارس کے رہنے والے تھے، وہاں ایک یہودی مذہب کو ماننے والے تھے، یہودیوں کے چرچ میں عبادت گاہ میں چلے گئے، بڑے پادری کے پاس، بڑے جو ان کا بڑا تھا اس کے پاس رہنے لگے، 30 سال رہے، 40 سال رہے، وہ مر گیا تو پھر جو خلیفہ آیا اس کے پاس 30-40 سال رہے، لیکن ان کو لگا کہ مذہب کچا، صحیح مذہب نہیں، وہاں سے نکل کر کے آ گئے اور عیسائیوں کے یہاں آ گئے، عیسائیوں کو بھی اچھی طرح دیکھا 50-60 سال تک، آخر معلوم ہو سمجھے کہ یہ بھی مذہب صحیح نہیں ہے، لوگ صحیح نہیں ہیں، آخر آگ کو پوجنے والے کفار و مشرکین کے یہاں مندر میں آ گئے، عبادت کی، دیکھتے رہے، محدثین نے ان کے جو حالات لکھے ہیں بڑے عجیب لکھے، وقت ہوتا تو بتاتا، وہاں بھی کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، مجھے یہ دین
صحیح نہیں لگ رہا. تو پوچھا کہ آخر کہاں ملے گا. ایک عیسائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں, تم چلے جاؤ ایسی جگہ میں جہاں ایک آدمی رہتا ہے کھجوروں کے درمیان, یعنی وہاں کھجوروں کے بہت درخت ہوں گے. اس آدمی کی صحیح ہونے کی یہ علامت ہے کہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان میں, دونوں جو کندھے ہیں دونوں کندھوں کے درمیان میں تھوڑی دائیں کندھے کے پاس میں گوشت کی ایک گوبڑی, دو علامتیں بتا, تین علامتیں بتا. ایک تو کھجوروں کے درمیان میں رہتا ہے. نمبر دوسری علامت کہ تم دیکھ لینا کیسے بھی دائیں کندھے کی تھوڑا ادھر بائیں کندھے کی طرف, دونوں کندھوں کے بیچ میں تھوڑی دائیں کندھے کی طرف زیادہ ایک گوشت کی گوبڑی, گوشت ابھرا ہوا ہو جیسے چھاڑا ہو. تیسری یہ علامت ہدیہ لیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے. کوئی ہدیہ دے گا تو قبول کر لیں گے اور کوئی صدقہ دے گا تو کہہ دیں گے کہ ہمارے یہاں صدقہ نہیں چلتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 250 سال کی عمر پانے والے, مختلف پادریوں, عیسائیوں, یہودیوں کے دھرم کے گروہوں کے پاس رہنے والے آ گئے. چلتے چلتے دیکھا ایک قافلے والا تھا, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے غلام بنائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے غلام بنا لو لیکن مجھے وہاں تک لے چلو. مدینہ منورہ کے آئے اور ایک یہودی کے یہاں بیچ. حضرت سلمان فارسی رضی کیونکہ غلام بنائے ہوئے تھے, ایک یہودی کے یہاں بیچ. 8-10 سال تک مدینہ, 4-5 سال تک رہے ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے تو گئے, جا کر کے صدقہ دیا. آپ نے کہا ہمارے یہاں صدقہ تو نہیں چلتا ہے, ہم سید نبی صدقہ نہیں کھاتے. آپ نے لیا نہیں اور واپس کر دیا. دوسرے دن واپس آئے, 4-5 دنوں سے یا سال بھر سے ہدیہ لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور جو بیٹھے تھے ان کو بھی دیا, آپ نے بھی کھایا. اور مدینہ منورہ میں کھجوروں کی درخت بہت زیادہ, آپ کھجوروں کے شہر میں رہتے تھے. 2 علامتیں تو ہو گئی. اب تیسری علامت کہ کیونکہ پیچھے سے بتا دیا تھا نا کہ تیسری علامت کہ دونوں شانوں کے درمیان میں گوشت کی ابری ہوئی روٹی, ابرا ہوا گوشت وہ دیکھنی تھی. اب کپڑا تو اوپر کیسے کر سکتے ہیں, تو کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ ختم نبوت کی جو نشانی ہے, جو مہر چھاپ لگی ہوئی ہے, جو ایک گوشت کی شکل میں کندھے کے پاس الگ الگ تعبیریں بتائی ہیں کیسی ہوتی تھی. جیسے ہوتا ہے نا کسی کو بیٹا پیارا ہوتا ہے تو کوئی کہتا میرا بیٹا, کوئی کہتا میرا لال, کوئی کہتا میرا چاند, کوئی کہتا میرا مکھڑا, میرا پیارا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گوشت کی بوٹی کو مختلف طریقوں سے صحابہ نے تعبیر کیا ہے محبت. بعض صحابہ نے مزدہ کہا ہے, بند کی ہوئی مٹھی کی طرح ہوتی. بعض صحابہ نے بیضہ کہا ہے, مرغی کی انڈے کی طرح, انڈے سے تھوڑی چھوٹی تھی. بعض صحابہ نے چھالے کی طرح بتایا ہے. خیر یہاں پر ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر تھوڑے تھوڑے بال اگے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہاں ماہ نبوت کی جو ختم نبوت کی جو علامت ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے کہ اب یہی صحیح آدمی ہے اور یہی جو بتائے گا وہی صحیح ہے. ختم نبوت کی علامت ماہ نبوت لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جو اہم جز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں, آپ ہی خاتم النبیین ہیں. آپ پر نبوت ختم کر دیں, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. جو ہم نے حدیث پڑھی تھی سلاسون دجالون, کہ آپ نے فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے, کچھ پہلے آ گئے ہیں کچھ اب آئیں گے, لیکن ان سب سے چوکنا رہنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کر کے ہمارا ایمان چھین لے اور اللہ نہ کرے ہم ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے
خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ ہے، اور جو بھی اس کے خلاف کوئی کوشش کرنے والا پیدا ہوا ہے تو اسلامی ملکوں میں تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے پھانسی دے دی جاتی ہے، موت کے گھاٹ پہ اتار دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں علماء کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، بے نقاب کرتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے لوگ اور کوئی اس کے پنجے کے اندر نہ چلا جائے، اس کی باتوں کے اندر نہ چلا جائے۔ تو یہ ہے ربیع الاول، تیسرا مہینہ ہے چاند کا، اور اس تیسرے مہینے میں 12 تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی باتیں ہوں، خاص طور سے عقیدے کے متعلق جو باتیں ہوں، ہمیں سمجھنی چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ آپ آخری نبی ہیں، اور جو آپ پتہ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، 12 ربیع الاول آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو تازہ کر کے 100% آپ کی باتوں پر عمل کریں، ورنہ ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، ہماری اوپر سے چلی جاتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بس مہینہ آ گیا، ہمیں ہمارا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ زندگی میں آپ کے ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہمارے حق میں مقدر فرمائے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عرش کہاں ہے اور کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کہاں ہے اور کیسی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہے اور کیسی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں جو آپ کی قبر مبارک ہے اس میں زندہ صحیح سالم موجود ہے، آپ کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے وہ دنیا کی تمام، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، آپ کی روح اندر ہے، وہ جگہ دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ معزز افضل، اس لیے کہ عرش و کرسی کا پتہ نہیں، اللہ کی کرسی کہاں ہے پتہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ، لیکن آپ کی جگہ کہاں ہے وہ سب سے مقدس، سب سے بابرکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ چھوٹی سی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کریں، چھوٹی سی درود صلی اللہ علیہ وسلم، 5 منٹ بھی نہیں لگے گی، 3 منٹ کے اندر 100 مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی الکریم، جو بھی درود یاد ہو اور بڑی درود 100 مرتبہ پڑھ لیں پھر تو کیا اللہ تعالیٰ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.